کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اس زمین پر پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے تب یہاں کیا تھا؟ کیا یہ پہاڑ، یہ سمندر اور یہ وسیع و عریض جنگلات صرف خاموش تھے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہسٹری کے سینے میں ایک ایسا سچ دفن ہے جسے سن کر روح کام جاتی ہے۔ ہم سے لاکھوں سال پہلے یہاں ایک ایسی مخلوق بستی تھی جس کے پاس ایسے پاورز تھے کہ وہ پہاڑوں کو پاش پاش کر سکتے تھے۔ اب حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ یہ مخلوق آج بھی موجود ہے جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے، اور سب سے اہم بات، کیا وہ ہم انسانوں سے زیادہ پاورفل ہے؟ آج ہم اس پر اسرار دنیا کی تمام کوسچن، تمام بند دروازے کھولنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنات کی کہانی مٹی سے نہیں بلکہ فائر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے شروع ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ الحجر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو سموم یعنی ایسے آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ سائنسدان جب زمین کے تہوں کو کھودتے ہیں تو انہیں کروڑوں سال پرانی ہڈیاں ملتی ہے۔ وہ اسے ڈائناسور کا دور کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی روایات، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات کو زمین پر آباد کیا گیا تھا۔ امیجن کرے ایک ایسی دنیا جہاں فضاؤں میں آگ کی پرندے اڑتے تھے اور زمین پر جنات کے عظیم الشان شہر آباد تھے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھی اور ان کی نسلیں تیزی سے پھیلتی تھی۔ ان کی یہاں بھی شادیاں ہوتی، بادشاہتیں تھے اور قبیلے تھے۔ لیکن آگ کی فطرت میں تیزی اور سرکشی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر میں کا تکبر پیدا ہونے لگا اور زمین جو امن کا گہوارہ تھی وہ لہو سے رنگ گئی۔ کیا جنات انسان سے زیادہ پاورفل ہے؟ کیا جنات انسان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اگر ہم مادی طاقت کی بات کریں تو جواب بالکل صحیح ہے کہ جنات انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ جنات کے پاس ایسے خصوصیات ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ پلک جھپکتے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتے ہیں۔ وہ ہماری دیواروں کے پار گزر سکتے ہیں۔ وہ ایسے شکلیں بدل سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا شخص انسان ہے یا جن۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مگر موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ جنات کے پاس جسمانی طاقت تو ہے لیکن انسان کے پاس روحانی طاقت اور عقل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس جیسا پاورفل جن بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر بیٹھا۔ میں کبھی سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یاد رکھیں، جنات صرف اس انسان پر غالب آتے ہیں جو روحانی طور پر ویک ہو، ورنہ ایک مومن کے سامنے جنات کی طاقت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ سائنس جنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو سائنس جنات کے وجود کو نہ مکمل طور پر مانتی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ سائنس صرف اس چیز پر بات کرتے ہیں جسے تجربے، مشاہدے اور آلات کے ذریعے ناپا جا سکتا ہے۔ چونکہ جنات انسانوں کی لائٹ سپیکٹرم اور مادی حواس سے باہر ہے، اس لیے سائنس ان پر کوئی حتمی فیصلہ دینے سے قاصر ہے۔ We don't have enough evidence. We cannot confirm what it is, or if it even fits our models. Science is not able to give a final conclusion on this. البتہ جدید سائنس یہ ضرور مانتی ہے کہ ہماری کائنات میں ایسے انرجیز، فریکوینسیز اور ڈائمینشنز موجود ہے جنہیں انسان نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ محسوس کر سکتا ہے۔ Our universe isn't limited to what the human eye can perceive. یہی وجہ ہے کہ بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، وہی سے وحی اور قرآن ہمیں حقیقت سے روشناس کرتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا سارے سرکش ہے؟ یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔
کہ تمام جنات شیطان یا سرکش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اس غلط فہمی کو خود دور کرتا ہے۔ سورہ جن میں جنات خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں نیک بھی ہے اور نافرمان بھی۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نافرمان بھی، ہم سب ایک جیسے نہیں۔ یعنی جس طرح انسانوں میں مسلمان نیک اور عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جنات میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور ایمان لانے والا موجود ہے۔ سرکش جنات وہ ہے جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، جبکہ نیک جنات آج بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری نظروں سے اوچل ہے اس لیے ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل فضیلت طاقت کی نہیں بلکہ اطاعت اور تقوی کی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ اب دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے، کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد ایک متوازی دنیا پیرالل یونیورس چل رہی ہے۔ قرآن کے مطابق وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری آنکھوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہم لائٹ سپیکٹرم کے صرف ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں اور جنات اس حد سے باہر ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنات کسی کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ تاریخ میں صرف ایک ہستی ایسی گزری ہے جن کے مکمل تابع جنات تھے اور وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے دور میں جنات غلاموں کی طرح کام کرتے تھے، سمندروں سے ہیرے نکالتے اور عظیم الشان محل تعمیر کرتے، لیکن ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کسی انسان کو نہیں دی۔ آج جو لوگ جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں جنات کو کنٹرول کر سکتا ہوں، وہ دراصل اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک کر شیطانی قوتوں سے مدد لیتے ہیں جو کہ سراسر تباہی ہے۔ جنات کو تسخیر کرنا ممکن تو ہے لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے جو اکثر انسان کا ایمان لے ڈوبتی ہے۔ جنات کے بارے میں اتنی بات کی ہم نے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ ابھی کہاں ہے؟ اسی وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ جب جنات نے زمین پر حد سے زیادہ فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے سرکش جنات کو مار بھگایا۔ وہ اب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ روایت کے مطابق جنات کی اکثریت اب جزیروں، سمندروں کے گہرائیوں، ویران پہاڑوں اور غاروں میں بستی ہے۔ وہ انسانوں کی آبادی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، لیکن کچھ جنات ہمارے گھروں کے کونے، واش رومز اور پرانے درختوں پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت اور اندھیرے میں اللہ کا نام لینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ہم ان کے شر سے دور رہیں۔ جنات کی کہانی یہ صرف ایک ڈراونا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سے پہلے ایک طاقتور مخلوق کو موقع دیا، لیکن جب انہوں نے ناشکری اور ظلم کیا تو انہیں ہٹا کر زمین کی خلافت ہمیں سونپی۔ آج زمین کے وارث ہم انسان ہیں۔ جنات طاقتور ہو سکتے ہیں اور اسرار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس رب کے قبضے میں ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ اگر آپ کی ایمان مضبوط ہے تو دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا جن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ سکیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیں گے۔